الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يؤمن جاره بوائقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت دی پکی اور سچی کتاب، مضبوط اور محکم کتاب، بے عیب اور لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک حصہ تلاوت کیتے۔ اسی طرح امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذخیرہ احادیث وچوں ایک حدیث پڑھیے۔ اللہ پاک دی دربار اعلیٰ اور بالا دے اندر انتہائی خشوع خضوع نال درخواست ہے جو اللہ پاک اپنی کتاب دا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت اور خطاب دا صحیح مفہوم، معنی اور مطلب، تشریح اور تفسیر بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ جڑے حضرات ترجمہ تشریف کے نندے ہو تو آپ کو پتہ ہے کئی جمعہ جڑا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ تھیندا رہ گئے اور انہیں دیاں ترائے چیزاں پسند جڑا ہیں وہ بیان کیتا سے۔ تے گزشتہ جمعہ میں عرض کیتا کہ آئندہ جمعہ سیدنا عمر فاروق دیاں پسندیدہ ترائے چیزاں بیان کرے سوں۔ اتے نال وقت رات عشاء کو فون آ گیا حضرت مولانا مفتی محمد صاحب مدظل العالی دا کہ سویلے میں بھی تواڈے کولو اوساں جمعے دے اوتے تو میں وقت کنائے ساتھی کو فون بھی کیتن جو مفتی صاحب بندے پین، لیکن انہیں دی سواری دی وجہ کولو وہ وقت پہنچ نہیں سکے، البتہ دیرے پہنچ گئے۔ امید ہے جو تواڈے ساڈے جمعے پڑھن تک وہ آوے سن۔ تے تو واسطے میں سوچے چلو اج جرا ہے وہ موضوع اپنا شروع نسے کریں دے، ایک نما موضوع تھوڑا جا ساتھی کو دو چار حدیثاں سنیں دے ہیں، والا آئندہ جمعہ انشاءاللہ پورے دے پورے جرا ہے ترتیب نال سیدنا عمر فاروق دیاں پسندیدہ تے محبوب ترائے چیزاں بیان کرے۔ ہن اج دا جڑا سبق ہے وہ ایو کچھ ہے، کئی دفعہ تو کو میں سنائے می کہ دو چیزاں ہوندین، ایک ہوندن حقوق اللہ، بے ہوندن حقوق العباد۔ ایک ہوندن حقوق اللہ، بے ہوندن حقوق العباد۔ حقوق اللہ دا معنی ہے اللہ دے حق، حقوق العباد دا مطلب ہے بندے دے حق۔ اویں تے حقوق اللہ بھی ضروری ہیں، حقوق العباد بھی ضروری ہیں۔ حقوق اللہ نماز حقوق اللہ میں شامل ہے، روزہ جرائے حقوق اللہ میں شامل ہے، اللہ پیسے دے زکوٰۃ حقوق اللہ میں شامل ہے،
اللہ پیسے دے حج حقوق اللہ میں شامل ہے۔ اسی طرح تے جرا یہ چیزاں ہیں انہیں دا نام ہے حقوق اللہ، اللہ دے حق۔ اتے باقی جڑے تواڈے سارے معاملات ہیں، بندے کو کوئی چیز دیونی ہے گھننی ہے، این دا نام ہے حقوق العباد۔ میں کہیں دی زمین دیونی ہے حقوق العباد، میں کہیں دے پیسے دیونے حقوق العباد، میں اگر کہیں دی وراثت کھا گیا حقوق العباد۔ اسی طرح تے جرا ہے میں اگر کہیں دا قرضہ کھا گیا حقوق العباد۔ یہ بندے دے حق۔ ہن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قیامت والے دن وہ تو ظاہر ہے اللہ پاک نے اپنے حق ہی تو پوچھنے۔ حدیث پاک کھڑے اللہ دے حقیں وچوں حقوق اللہ وچوں سب کنے پہلا جرا حساب تھی سی وہ نماز دا شروع تھی سی۔ جلے بندہ اللہ دی دربار پیش تھی سی تے جلے حساب شروع تھی سی سب کنے پہلے نماز دا پوچھا وے سی۔ ہاں بھئی نماز پڑھی کہ کوئی نہ، نماز تھی پئی صحیح، نمازاں تواڈا سجا تھی پیاں پوریاں تو پیچھے خیر ہے، جے نہ تے پیچھے خیر کائے نہیں۔ البتہ حقوق اللہ دے بارے وچ اتنا ہے کہ اگر اللہ پاک چاہن جتنا تواڈی ساری غلطی ہو سی، جتنا کمی ہے نمازیں دے وچ، روزے دے وچ، حج دے وچ، زکوٰۃ دے وچ، اگر اللہ چاہ سی کہ نہ بندے کو اپنی رحمت نال معاف فرما دے سن۔ دوجا طریقہ یہ کچھ ہے جو کوئی بندہ سفارشی آ ونجے، اللہ دا نبی سفارش کرے، اللہ دا ولی سفارش کرے، قرآن مجید دا قاری تے حافظ سفارش کرے، کوئی عالم سفارش کرے۔ دوجی شکل یہ کچھ ہے جو بھی کوئی سفارش کرے بات بھی اللہ معاف فرما دے سن۔ تیجی شکل یہ کچھ ہے جو بھی بندہ اپنی غلطی دی سزا بھگتا کے تے والا نکل اسی جہنم وچوں۔ یہ ہے حقوق اللہ دا مسئلہ۔ جہرا ہے نا حقوق العباد، قیامت والے دن ان دی کوئی معافی کائے نہیں۔ جے حقوق العباد دی تلافی معافی کرنی ہے تو ان دا واحد طریقہ دنیا دے ہوتے ہے۔ دنیا دے اندر دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ ان دی شاید ادا کر دیو، کہیں دی زمین دیونی دے دیو، کہیں دے پیسے دیونے دے دیو، کہیں دا قرضہ دیونے دے دیو۔ دوجی شکل ہے کچھ ہے کہ انہیں معاف چا کرواؤ، انہیں معافی منگو چاہ یار میں کو معاف کر دے، وہ معاف کر دے وے بس بندہ آزاد ہو گیا۔ جے اگر یہ دوہیں شکلاں نہیں تھی سکیاں، دوہیں شکلاں نہیں تھی سکیاں تو قیامت والے دن پیچھے جرا ہے ان دی معافی کوئی نہیں۔ قیامت والے دن جرا ہے جرا بندہ اسی تے حقوق العباد کھادی کھڑے پیچھے اوندا طریقہ ایہو کچھ ہے جو آخر کار جہنم ونجنے تے سزا بھگتام نہیں ہے۔ جے اگر تھوڑی زمین ولائی سی تھوڑی سزا بھگتے سی، زیادی ولائی کھڑے تے زیادی بھگتے سی، تھوڑے پیسے ان تے تھوڑی سزا بھگتے سی، زیادہ پیسے ان تے زیادی سزا بھگتے سی۔ حقوق العباد دی معافی نہیں۔ این حد تک تو سنی تے بدے ہو گئے مسئلہ، بندہ جلے حج پڑھ کے والا وے ایویں پاک تھی اندے جی میں بچہ ماں دے پیٹ چو پاک تھی کہ جم دے، یہ سنی بدے ہو سو، لیکن اے حقوق اللہ دے بارے وچے حقوق العباد دے بارے چ نہیں۔ متا تو ساکو اساں اتھاں لوگیں دا قرضے بھی کھاوے سوں، زمین ہی ولاوے سوں، ایویں مکانے تے قبضے کروے سوں، پلاٹے تے قبضے کروے سوں، ولا پیچھے جڑا ویسوں پہ حج یا عمرے تے بخشائی ہے اسوں اے گال نہیں۔ حج کرن نال عمرے کرن نال حقوق العباد نہیں معاف تھیندے، اللہ اپنے حق معاف فرمیندا۔ مرکا کوئی گال سمجھ اندی پئی ہے؟ اچھا اللہ کرے سمجھ آ ونجے۔ بس دو چار حدیثاں سنامنے تو آکوں حقوق العباد دے بارے دے اندر ممکن ہے کہیں کو فائدہ تھی ونجے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن واللہ لا یومن، پھر فرمایا واللہ لا یومن،
پھر فرمایا واللہ لا یومن، میرے آقا فرمیندن میں محمد کو اللہ دی قسم اے بندہ مومن نہیں۔ ہن اے فتویٰ فقہ دا نہیں، اے فتویٰ پیر دا نہیں، اے فتویٰ کئی مولوی دا نہیں، اے فتویٰ خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے، جو حضرت فرمیندن مومن نہیں۔ ایک دفعہ فرمایا اللہ دی قسم اے بندہ مومن نہیں، دوبارہ میرے آقا نے فرمایا اللہ دی قسم اے بندہ مومن نہیں، تیسری دفعہ میرے آقا نے فرمایا اللہ دی قسم اے بندہ مومن نہیں۔ تو آرے سارے میاں وجود تو آکھیا جوں بھی نہیں رینگ دی، کچھ بھی نہیں تھیلا، لیکن صحابہ کرام تا پریشان ہو گئے، عرض کریں دن اللہ دے پاک پیغمبر من وہ کون بندہ ہے، وہ کیڑا بندہ ہے، کون ہے جا بد نصیب ہے جے دے متعلق تو سان ترائے دفعہ قسم چاہ کے فرمیندو مومن نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن الذی لا یؤمن جارہ بوائکا، او بندہ مومن کا نہیں جے دا نال والا ہمسایہ تے پڑوسی اندے شر کنے محفوظ نہیں۔ نال والا ہمسایہ، نال والا میں گوانڈھی، نال والا پڑوسی اندے شر کنے محفوظ نہیں۔ فرمایا اے بندہ مومن کائے نہیں۔ ایک جملہ تھی سنائی جو نا، آج کل مخلوق ہور طریقے نال چلتی پئیے، یار فلانا میرا ہمسایہ ہے لیکن میرا نقصان کریندا پے، میرا خیال کریندا پے، آپ جڑا کچھ کرے کھڑا کوئی گال کائے نہیں، بے دی شکایت ضرور کرے سی، لیکن میرے محترم اے ہمسایہ ہون ڈنہائے پاسوں ہوں دے، جگر میں کہیں دا ہمسایہ ہاں تو وہ بھی تو میرا ہمسایہ ہے، یہ تو کہانی جو او میرا ہمسایہ ہے تو میں اُن دا ہمسایہ کائے نہیں۔ این میں رشتہ داری دا مسئلہ ہے، جے اگر ایک رشتہ دار بے نال کستیں دے اتے او بندہ کیا آہ دے یار فلانا رشتہ دار میرے نال کستیں دے، جی آپ کستیں دا پہ تو کوئی گال کائے نہیں، بھامیں ہوں دے نال تے بھامیں بے نال، رشتہ داری تا ڈنہائے پاسوں ہوں دی۔ مرکہ سندے بیٹھو کوئی نا، ہمسا گیری بھی ڈنہائے پاسوں ہوں دیئے، رشتہ داری بھی ڈنہائے پاسوں ہوں دیئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا کہ جیرے بندے دے کولو اندہ پڑوسی، اندہ ہمسایہ، اندے شرک نے محفوظ نہیں، فرمایا او بندہ مومن نہیں۔ ہن آپ سوچ سکتے ہو ہمسائے کو تکلیف دے ونے تو کئی طریقے ہیں، جے اگر ہمسایہ کے نہیں لگا گئے، جندرہ مار گئے، مکان بند کر گئے، پتہ لگے ہمسائے کو یا اپنا حویلی ٹپدا نقصان ہوتا کر چھوڑے، جگہ نہیں کو پتہ لگ گئے آج موقع بڑا تے اپنا جرہ ان دی چوری کر گئی سی، کئی ہمسائے تا یہ چھے چنگے بھی تا ہوں دے نا، کچھ ہی نہ تھی سکے تے ہمسائے دی ککڑ تا پکڑ گئی تھی۔ ہن بھی آج جملہ آکھا میرے خیال ہے کئی ہمسائے تا اتنا گھٹیے ہوں دن جو کوئی نقصان نہیں تھی سکتا، اچھا میاں ککڑ جو ٹاپا یہ سارے گھر ہمسائے دی یا تا پکڑ گنو ہوں گلے پکڑیں دا کوہیں دا جو رکھی اپنا ساتھ پچھو والا سا کو پتہ ہی کوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماہن آ گیا ہے کجوان عرض کریں دے اللہ دے پاک پیغمبر ان فلانتن تذکارو من کسرت صلاتها و صیامها و صدقاتها، اللہ دے پاک پیغمبر جری فلان مئی صاحبائے فلانے دی بیٹی فلانے دی بیوی ان دے متعلق لوگ رسیں دل نفلی نمازاں بڑیاں پڑھ دیئے، نفلی روزے بڑے رکھیں دیئے، نفلی صدقے بڑے کریں دیئے، ترائے لفظ حدیث ہے، نفلی نمازاں بڑیاں پڑھ دیئے، نفلی روزے بڑے رکھیں دیئے، نفلی صدقے بڑے کریں دیئے۔ اور آپ سوچ سکتے ہو جیری نفلی نمازاں پڑھ دیئے فرض آپ پڑھ دی ہو سی کہ فرض نہ پڑھ دی ہو سی، یعنی فرض کنے علاوہ نفلی نمازاں پڑھ دیئے، فرض کنے علاوہ نفلی روزے رکھیں دیئے، فرض کنے علاوہ نفلی صدقے دیں دیئے، غیر انہا تو
توزی جرانہا بلسانہا اے تینوں جانے کیا اتے اندے اندر ایک گال اے بھی ہے جو زبان دے نال اپنے پڑوسیں کو ایزا دیتی رکھ دیے کئی ویلے انہیں پڑوسیں کو گالی کر چھوڑا کئی ویلے انہیں ہمسائیں کو مندے کر چھوڑے کئی ویلے انہیں ہمسائیں تے بہتان تراشی چا کیتی کئی ویلے انہیں ہمسائیں تے بہتان تراشی چا کیتی جیڑے طریقے نال تھی سکدے اپنی زبان دے نال پڑوسوں کو ایزا دیں دیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیتا میرے آقا فرمیندن ہے یا فی النار اے مائی صحبہ دوزخ جویسی نمازاں بھی پڑھ دی پئیے فرضی نال تے نفلی بھی نال روزہ ہی رکھیں دی پئیے فرضی نال تے نفلی نال صدقے کٹھیں دی پئیے فرضی تے نفلی نال لیکن اپنے پڑوسے کو عذاب بھی دیں دیے زبان دے نال چونکہ میاں عذاب دے من زبان دے نال یا کہیں قسم نال اے حقوق العباد یہ کیا ہے حقوق العباد اس واسطے میرے آقا نے فرمایا اے جہنم دے اندر ویسی اے دوزخ دے اندر ویسی پھر عرض کریں دے اللہ دے پاک پیغمبر جڑی فلانی مائی صاحبہ ہے فلانے دی بیٹی تے فلانے دی بیوی ان دے بارے دے اندر لوگ دسیں دن او کثرت نال نفلی نمازاں نہیں پڑھ دی فرضی تا ضرور پڑھ دیے نفلی نمازاں کوئی نہیں پڑھ دی فرضی صدقے تا دیں دیے نفلی صدقے کوئی نہیں کریں دی اسی طرح تے فرضی روزے تا رکھیں دیے نفلی روزے کہیں نہیں رکھیں دی لیکن کہیں ہمسائے کو اپنی زبان دے نال ایزا بھی نہیں دیں دی ہمسائے کو اپنی زبان نال ایزا نہیں دیں دی کہیں ہمسائے کو دکھ نہیں پئی دیں دی کہیں ہمسائے دے غیبت تے گلہ تے گالیں تے مندے تے نقصان نہیں پئی کریں دی ہن میرے آقا نے فتویٰ جاری کیتا فرمایا ہے یا فی الجنہ اے مائی صحبہ بہشت دے اندر ویسی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن رائت رجلا یتقلب فی الجنت فی شجرت قطعها من زار الطریق میرے آقا فرمیدن میرے امتیو میں محمد نے خواب ڈٹھم اتے مسئلہ پکائی کھڑیو پیغمبر دا خواب تا وحج ہو دے یاد کرو سبق پیغمبر دا خواب تا وحج ہوندے پیغمبر دا خواب تا سچا ہوندے تیرا میرا خواب ہو سکتے سچا ہوئے تے کوڑا ہوئے لیکن پیغمبر دا خواب تا کدی کوڑا نہیں ہو سکتا پیغمبر دا خواب سچا ہوندے جو وحج ہوندے میری آقا فرمیندن نندر دے اندر تے خواب دے اندر میں ایک جوان کو ڈٹھے می او جوان جنت دے اندر ٹردا پھردا ودا یا تکل کئی ویلے ہی جنت دے اندر کئی ویلے جنت دے ہی حصے دے اندر کئی ویلے جنت دے ہی حصے دے اندر چلدا پھردا ودے اپنی زبان چاکھوں سیر ودا کریں دے اللہ دے پاک پیغمبر پوج کیویں گیا جنت دے اندر فرمایا اے بندہ جڑا ہے ویندا پیا رستے دے نال اگو جلے گیا رستے دے نال اتھا میاں ککرہا کنڈیاں لا درختہ کوئی بے رہی اندھی ایک لڑی تے ٹھینی رستے تے آئی پئی ہئی جلے گزریا تے اتھائیں کھڑ گیا سوچن لگا آکھن لگا تو ذل مسلمین ظاہر گالے جلے ایڈو کوئی لنگدا اسی مسلمان اے کوئی زا کھڑی لین دیئے کہیں دے کپڑے چھک گھن دیئے کہیں دے کپڑے پاڑ گھن دیئے کہیں کو کنڈا چبھو دین دیئے میری آقا فرمیندن اے بندہ سوچن لگا لیکن ہی دے کول کوہاڑی کوئی نہ ہئی ہی دے کول ڈاتری کوئی نہ ہئی ہی دے کول چاکو تے چھری کوئی نہ ہئی جو کو کپ سٹے ہا کوئی چیز بھی کائے نہ ہئی لیکن فاخرہو سوچ سوچ کے اون لڑی کو پشتے نوا کھراڑیا
یہ تو جٹ جان دے گال لڑی کو پشتے نبا کھراڑیا آخر زندگی تار زیے ایک وقت آ گیا بندے تے موت آ گئی جڑے ویلے بندے تے موت آ گئی حدیث لفظن فشکر اللہ لہو فغفر اللہ اللہ پاک نے بندے کو بدلائے دیتا اللہ پاک نے کو معاف کر کے جنت دے دیتی یعنی کہ حقوق العباد توجہ کرو حقوق العباد دا خیال کیتا بندے دا خیال کیتا حالانکہ کم توجہ کوئی نہیں لیکن اللہ پاک نے جڑا ہے ایک چھوٹے جہے عمل دے نال جنت عطا فرما دیتی چلتے چلتے گال یاد آ گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے شریف دے اندر کھڑ کے اعلان فرمایا او مدینے دے باشندے او میرے یارو میرے صحابہ اے مدینہ شریف آباد پیا تھیندا خیال کرائے اپنے مکان اگتے کر کے مدینے دا گلیاں سوڑیاں نہ کرائے سجاگ تھی بہو میرے آقا نے مدینے دے اندر کھڑ کے اعلان فرمایا جانتانی شہر آباد پیا تھیندا ابتدا دور میرے آقا نے اعلان کر کے آکھیا اپنے مکان اگتے کر کے یا جملہ کو مکانے کو ودھامن واسطے مکانے کو پولا کرن واسطے مدینے دا گلیاں تنگ نہ کرا ہے پھر حضرت نے مولا تحدید کر لیتی میرے آقا فرمایا اتنا کھلیاں گلیاں رکھو ایڈو بھی اٹھاوے لڈیا ہویا باہر دا اوڈو بھی اٹھاوے لڈیا ہویا باہر دا تا گزر ونجنڈو ہیں بس سندے بیٹھے ہو نندرو سارے اسلام اے سبق دیں دے دین اے سبق دیں دے جی میری حالت تے کچھ ہے میں جو نواں مکان بنائے میں فٹ سڑک تو ودھیا گیا بیا بنائے اونڈو فٹ سڑک تو ودھیا گئے جیری فٹ سڑک 11 فٹ ہائی ہون 10 فٹ بچی پئیے کوئی 8 فٹ بچی پئیے جے سڑک 50 فٹ ہائی تے ہون جیریے باقی 15 بچی لاتی اور تھوڑا جا پیچھے وال جڑوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ حد بندی کر دیتی فرمایا اپنے گلیاں اپنے رستے اتنا کھلے رکھو جو ڈو اٹھ گزرے لیں لیکن لجے ہوئے اٹھ تو سن میں تنے میں جان دے اتنا تا چلو تو کو سمجھتی ہو سی چلو پرانے دور دے اندر تے اٹھے تے میاں جرائے لاکڑ بھی لڑیں دے ہن کاٹھاں بھی لڑیں دے ہن ہن تو کو سمجھنا آوے تے ہی سمجھ گنو اٹھو وے وناٹھے دا لجا ہویا ایک ایڈو لجا آوے وناٹھے دیا بیا اوڈو لجا آوے دوئے آپ تے کراس کر ونجن گلی اے جڑی وڈی ہونی چاہی دیئے رستہ اے جتنا فراخ ہونا چاہیے اور دوجی حدیث دے اندر کھڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوے تے گئے ہوئے ہیں جنگ دے اتے گئے ہوئے ہیں اور ان دے بعد لشکر لائے گیا میرے آقا لے نان فرمایا او میرے ساتھیو کچھ ایڈو میاں لشکر رائے ونجو کچھ میاں ایڈو باہے ونجو درمیان دے اندر رستہ کھول لیو توجہ کر رہے درمیان دے اندر رستہ کھول لیو میرے آقا نے نشان دہی کر دیتی وہ میاں اتنا رستہ درمیان ہونا چاہیے دوبارہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلے تشریف گھنائے رستہ سوڑا ہو چکا جو میرے آقا آنکھ گئے ہم اون جتنا فراخی کوئی نہیں ان میرے آقا نے کھڑ کے اعلان فرمایا من زیے کا طریقا فلا جہاد لہو او میرے ساتھیو جڑے تو سامے محمد دے کٹھے گھر چھوڑ کے آئیو جہاد کران تو آرے وچو جنہیں بندے رستہ تنگ کیتے رستہ سوڑا کیتے فلا جہاد لہو انہیں کو جہاد دا کوئی ثواب کہے نہیں سوچو میں بھی سوچا تساں بھی سوچو عام گل تا کوئی نہیں میرے آقا دے صحابہ قرآن وچ کھڑے تھیا اے مجاہد بندے جرے ویلے ٹر دن اللہ انہیں کو قدم قدم تے ثواب دین دن
صحابہ کرام جلے جہاد تے ویندن قدم قدم تے ثواب ملدن لحظے لحظے دا ثواب ملدے اتے پھر ہوئے تمیاں صحابی تا ویسے جنتی اندازہ کرو. لیکن میرے آقا نے فرمایا رستہ تنگ نہیں کرنا، رستہ جرا فراخ رکھنے، اور تھوڑا جا انہیں رستہ تنگ چا کیتا. میرے آقا نے کھڑ کے اعلان فرما چھوڑا من زیے کا طریقاً تو آدھے بچو جڑے بندے نے رستہ تنگ کیتے فلا جہاد لہو انہیں کو جہاد دا کوئی ثواب کا نہیں. حالانکہ جہاد بہت وڈی عبادت ہے، جہاد معمولی عبادت نہیں. جہاد والا بندہ تا اپنی جان دے منوے دے اللہ دے رستے دے اندر یہ کہنے بے کیا ہوئے بندہ جان دے منوے دے جڑے جان دے منائے کھڑن انہیں کو میرے آقا کھڑے اعلان کریں دن جے رستہ تنگ کیتے ہوئے تو آکو جہاد دا ثواب کہے نہیں. ایک حدیث شریف دے اندر اندے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے آ گیا ہے کجوان عرض کریں دے اللہ دے پاک پیغمبر ان قتلت فی سبیل اللہ صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر یکفر اللہ انی خطایا. اللہ دے پاک پیغمبر اے مسئلہ دسو میں لگا ونیا جہاد دے اندر اور جہاد کریں دے تھی ونیا شہید. کیا تھی ونیا جہاد کریں دے تھی ونیا شہید اتے جہاد کے ایک طریقے تے کراں ان کو تل تو فی سبیل اللہ صابرن. اللہ دے پاک پیغمبر جہاد دے اندر گرمی تا ہم نہیں صبر کراں، سردی دا موسم میں صبر کراں، پیاس لگے تا بھی صبر کراں، جہاد دے اندر بھوک لگے تا بھی صبر کراں، تیر لگن تلواراں لگن تا بھی صبر کراں. ایسے سیاں جہاد کرائیں طریقے نال دشمن تو منہ دیکھنا ہن دشمن دی طرفوں تلوار آوے تیر آوے میرے اگلے حصے تے لگے اتے نال کانڈ بھی نہ دیواں محتسباً اے سارا کم کراں اللہ دی رضا واسطے. کت واسطے کراں اللہ دی رضا واسطے کراں، دکھالا بازی واسطے نہ ہوئے. ات واسطے نہ کراں جو لوگ میں کو بہادر آکھن، ات واسطے نہ کراں جو لوگ میں کو مجاہد آکھن. نہ کوئی دکھالا مقصد نہیں، اے سارے کم کراں اللہ دی رضا واسطے. اچھا سیدہ فرماؤ یکفر اللہ انی خطایا. اگر انہیں شرط نال میں تھی ونیا شہید اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کرے سی کہ کوئی نہ، اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کرے سی کہ کوئی نہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن نام ہاں میرا ساتھیا جی اگر تو انہیں شرط نال جہاد کریں دے ہوئے شہید تھی ونجے اللہ تیرے پچھلے گناہ معاف کر لے سی. جوان نے مسئلہ پوچھا روانہ ہو گیا، مسئلہ پوچھا روانہ ہو گیا. حدیث دے لفظن فلما ادبر ناداہو جلے جوان کانڈ دے کے گیا میرے آقا نے ولاؤں کو سجیا او سائلہ واپس آون، او سائل واپس آ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن نعم الا الدین کذالک قال جبریل. ہاں میرا ساتھیا اگر انہیں شرط نال جہاد کریں دے شہید تھی ونجے اللہ پچھلے گناہ معاف کرے سی جتنے بھی ہیں لیکن قرضہ معاف نہ تھی شاہ. کیا فرمائے حضرت نے قرضہ معاف فرمایا تو جلے مسئلہ پوچھ کے گئیں میں آنکھیں معاف تھی ویسن تلے گناہ. فوراً جبریل علیہ السلام آ گیا. جبریل علیہ السلام ان کے آنکھیں سہیں کو ساڑھ کے آنکھوں سارے گناہ معاف ان پر قرضہ معاف نہیں. دوجہ حدیث شریف دے اندر کھڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن والذی نفس محمد بیادہی میں محمد کو اللہ پاک دی قسم میں محمد کو اللہ پاک دی قسم لو قتلا فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتلا ثم عاش ثم قتلا ثم عاش
او کما قال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن ایک جوان ہوئے لگا ونجے جہاد دے اندر تے شہید تھی ونجے اللہ کو ولا جیندہ کرن ولا شہید تھی وے اللہ کو ولا زندہ کرے تے ولا شہید تھی وے فرمایا 3 دفعہ شہید تھی وے اللہ دے رستے دے اندر وعلیہ دین اگر اندو تے قرضہ موجود ہے ما دخل الجنہ اے بندہ بہت چکائے نہ ویسی حتی یقضا عنہ دینہ جتنی اندہ قرضہ معاف نہ تھی سی جتنی قرضہ ادا نہ کیتا ویسی وہ تانی یہ بندہ جنت نہیں بن سکتا آخر سوچان دی گالے ایک دفعہ نہیں ایک بندہ 3 دفعہ اللہ دے رستے شہید تھیں دے اندے ذمہ قرضہ موجود ہے میرے آقا فرمیدن جتنی قرضہ نہ لہے سو یہ بندہ جنت نہیں بن سکتا لیکن میری حالت ہے کو جے پیسے میرے کو موجود ہیں زمین میرے کو موجود ہے بینک دے اندر بھی پیسے موجود ہیں کھیسے دے اندر پیسے موجود ہیں گھر دے اندر پیسے موجود ہیں ہر شے موجود ہے ان دے باوجود میں تا قرضہ نہیں دیندہ جا ونجے قرضے والا یار کوئی لڈے ویندے ہیں کہیں ویلے کہیں کو آدن میاں سا کوئی مردے پہ ہیں جو قرضہ تے کو دیتی ونجوں کئی بندے پیچھے آدن ہاں تو ساری موت دا بھالا کی تھی ودھی تیری متہ مر پوے تے قرضہ وقت بڑا رہے ویسے قرضے منگل نالے کو یہ جواب ملتا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھایا لوگوں اجرا حقوق العباد تے قرضہ ہے ایتا جہاد کرن نال بھی معاف نہیں تھیندا بولا توجہ کرو صرف جہاد کرن نہیں بلکہ جہاد دے اندر اللہ دے رستے دے اندر 3 دفعہ بھی باویں شہید تھی ونجو اپنی جان قربان کرو وقت بھی قرضہ معاف نہیں تھیندا جنت وچ نہیں آوان دیندے جے تانی پچھلے وارث قرضہ ادا نہ کرن یہ تو واسطے میں ساتھے کو آدھا رہندا جر ویلے میاں بندہ دنیا تے ونجے ان ویلے ان دے ذمے کچھ نہیں ہونا چاہیدا کوئی بندہ پچھوئے تو نہ آکھے میری زمین دیونی سے کوئی بندہ پچھوئے تو نہ آکھے میرا قرضہ دیونی سی نانا زندگی اچھے طریقے نال گزار بلا شک ودھائے کپڑے نہ پا ودھائی غذا نہ کھا چنگے مکان نہ بنا یہ سارا چیزاں برداشت لیکن شریعت قرضہ نہیں برداشت کریں دی این وجہ واسطے یاد رکھا ہے میں تے بار بار آکریاں میرے آقا دا حکم ہیو کو جے جلے دنیا تے ونجو توارے ذمہ قرضہ نہ ہونا چاہیے اگر ہوئے تے وارث ادا کریں ادا نہیں کریں دے تے جنت نیوے آون دیں دے سندے بیٹھے ہو باقی وارث کو نے ادا کریں دا تجربہ تھی دا پہ اکھی نال دے کھڑے ہیں کنے نال سن دے کھڑے ہیں جلے پیو مر ویندے اولاد آدھے ساڑا چاہیے وہ کھا گیا اپنا ہوں کہ نہ منجو گاڑو منجو پہ قبر دوتے کتھے ہوئے جیری اولاد واسطے تو اسائے قرضے چاہندے ہیں جیری اولاد واسطے پلاٹ پہ گھندے ہیں زمینہ پہ گھندے ہیں لوگیں دا حق پہ گھندے ہیں جی سارا کچھ اندے بعد انہیں طرفو یہ جواب ہوندے وانیو گارو فلانے کنے کھا گئے تے اپنا ہوں کنے گھنو سارے کو کوئی یہ مرکہ درست آدھا بیٹھا غلط آدھا بیٹھا اللہ تے چاہ ذرا ہے کہ غلط آدھا بیٹھا ایویں نہیں آدھے وارث آج کل ٹائم تک میرا گئے مک میں تو یہ ایک حدیث بیان کر سکیا البتہ پچھلے جمعے دا ہے کتا کھڑے میرا پچھلے جمعی جرا ہے وہ ٹائم میرا مک گیا میں کیوں ٹائم میں اگتے نہ ونجا وہ اپنا کتا ہی چھوڑ لے وہاں کتا میں اپنا جرا اج تو آپ سنے نا وہ پچھلے جمعے دا میرا قرضہ کھڑے تو آرے ہوتے یا کو تو آرہ قرضہ کھڑے میرے ہوتے شان صدیق بیان کی طرح سے پچھلے جمعے یاد کرو شان صدیق بیان کی طرح سے پچھلے جمعے اور آخرت بیان کرنے میرے خیال اتھائی پہنچے ہاں سے جل صدیق سائیں غارچ بیٹھے ہن نانگ نے ڈنگ ماریا ہا تو زہر زہر دا اثر تھیا ہا صدیق دے اکھی میں جو آنسو نکل آئے ہن تو ان ویلے جرا ہے عقل اور عشق دا مقابلہ ہویا عقل نے آکھیا ہا صدیق توجہ کرو عقل نے آکھیا ہا صدیق پیر ہٹا جان بچا آقا کو جگہ
اس کا کیا نام؟ یاد کرو گال، یاد کرو، اس کا کیا نام؟ صدیق۔ پیر نہ ہٹا، جان نہ بچا، مدنی کو نہ جگا، لگی پیت نو نبھا، لگی پیت نو نبھا۔ کدے کدے تھی میں اور جملہ بھی یاد آ رہا، یاد رکھا ہے، صدیق جاگدا بیٹھا ہا، صدیق پہرا دینا بیٹھا ہا، صدیق تا آقا کو اپنے محبوب کو جھولی وچ گدی بیٹھا ہا۔ ایک جملہ میں سنے دے رہا تو آکوں، جیرے بہندن وارے لہندن، کیا آکھیں؟ جیرے بہندن وارے لہندن، وارے اوہے لہندن جیرے جاگدے رہندن، وارے اوہے لہندن جڑے جاگ دے رہندن، جے اکھ وچ جاگ لائی نہیں، واری انہیں دی آئی نہیں۔ اٹھ فریدا جاگ سویرے، من دا دیوا بال، اٹھ فریدا جاگ سویرے، من دا دیوا بال، تو ستا رب جاگ دا یاری کہندے نال، تو ستا رب جاگدا یاری کہندے نال۔ سارے کو پتہ ہے اللہ تک آئے نہیں سمدھا، سمدھے اللہ سے، ایت واسطے جے اللہ نال یاری لاونی ہے اتے رات کو جاگنا پوسی، یاریاں ایمیں تے نہیں نبھ جاں۔ اچھا خیر، وقت جرا میرا کتا رہن دے۔ ابو بکر صدیق سہیں دے بارے میں کتا سنا ملے، زمانہ جداں سر لہاون کو آوے، توجہ کرے سو، زمانہ جداں سر لہاون کو آوے، انہی وقت صدیق مونڈھے تے چاوے، زمانہ جداں سر لہاون کو آوے، انہی وقت صدیق مونڈھے تے چاوے، تے سینال سارا سفر رل نبھاوے، تے سینال سارا سفر رل نبھاوے، ولا غار کو اپنا گھر چا بناوے، ولا غار کو اپنا گھر چا بناوے، توجہ کر، تے مدنی مٹھل کو چا جھولی پواوے۔ ان کیا جملہ آکے، تے مدنی مٹھل کو چا جھولی پواوے، تونی ناگ تو بیٹھا کھریاں ڈنگاوے، تونی ناگ تو بیٹھا کھریاں ڈنگاوے، اکھی نیر رومن سہی کو نہ جگاوے، اکھی نیر رومن قدم نہ ہلاوے، توجہ کر، اکھی نیر رومن قدم نہ ہلاوے، نہ ہاتھ پیر چولے نہ سہیں کو جگاوے، نہ ہاتھ پیر چولے نہ سہیں کو جگاوے، ایمیں عشق محبوب وچ محب تھی کے، پڑھے لکھے جملہ سمجھے سو، ایویں عشق محبوب وچ محب تھی کے، لا تحزن دے تمغے چھکاوو تمنا، لا تحزن دے تمغے چھکاوو تمنا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔